اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں ان میں زبان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ زبان عطا کرنے کے صرف دو ہی مقصد تھے کہ ایک تو ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے حالات اور کیفیات اپنے بندوں کے سامنے رکھے ہیں۔ کبھی آپ اپنی صحت کو دیکھیں اور پھر ہاسپٹل میں بستر مرگ پر تڑپتے ہوئے مریضوں کو دیکھیں تو زبان آپ کو اس لیے دی گئی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ راستے میں بھیک مانگتے ہوئے یا بہت زیادہ تپش میں مزدوری کرتے ہوئے اگر آپ کسی کو دیکھیں، اگر آپ ایئر کنڈیشن والے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو زبان اس لیے آپ کو عطا کی گئی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی کے جسم پر کپڑے نہیں آپ کو نظر آ رہے، معاشرے میں کئی لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں، آپ نے مہنگے ترین لباس پہنے ہوئے ہیں، تو زبان آپ کو اس لیے عطا کی گئی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ معاشرے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر جوانی عطا کی ہے تو ان بزرگوں کی طرف دیکھیں جن کی کمر جو ہے وہ کبڑی ہو چکی ہے، تو آپ کو شباب اس لیے عطا کیا گیا تاکہ آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کئی اس طرح کی نعمتیں ہیں، مثال کے طور پہ ہم بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یا آپ بول سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، آپ کو زبان اس لیے عطا کی گئی کہ آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں، اگر ہماری زندگی 80 سال کے قریب ہے تو ہم نے تقریباً کوئی 4 سال کی عمر میں یا 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا تھا، تو 76 سال یا 77 سال تک ہم مسلسل زبان سے بولتے رہے ہیں۔ قیامت والے دن جب ہمارا احتساب کیا جائے گا کہ آپ نے زبان سے کیا بولا ہے، تو کتنی شرم کی بات ہوگی کہ ہم نے زبان سے ذکر الہی اور شکر کے جملے تو کم ادا کیے، جو لفظ جو جملے اللہ کو ناپسند تھے ہم نے زبان سے وہ جملے زیادہ ادا کر دیے۔ زبان ایک عظیم جسم کا ایک عظیم عضو ہے، ایک حصہ ہے۔ بڑی عظیم حدیث مبارکہ کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں خدا کے لیے تم ٹھیک رہنا، اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ جسم کے سارے جو اعضاء ہیں ان کا تعلق جڑا ہوا ہے زبان کے ساتھ۔ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جب خواتین حاملہ ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جس دن خواتین کنواریاں ہوتی ہیں، کنواری ہوتی ہے خاتون کوئی بھی، تو اس کو ایک ماہواری کا ایک نظام ہے کہ اس کے جسم سے ایک خون خارج ہوتا ہے ماہانہ۔ جس دن وہ شادی ہوتی ہے اور پھر جس دن اسے بچے کی امید لگتی ہے اور وہ حاملہ ہوتی ہے تو وہ جو خون ایک ماہانہ طور پہ بہتا تھا اسے روک دیا جاتا ہے۔ میڈیکل ہو یا آپ ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو خون ہے وہ کہاں جا رہا ہے، اب وہ بچے کی غذا بن رہا ہے۔ بچے کی جو غذا ہے وہ ماں کے جسم سے جو خون نکلتا تھا اب وہ بچے کی پرورش میں کام آ رہا ہے اور اس کی غذا بن رہا ہے۔ لیکن وہ جو غذا ہے وہ بچے کو منہ کی طرف سے نہیں دی جا رہی، بلکہ ناف میں ایک خاص قسم کی نالی ہوتی ہے جو پیدائش کے وقت کاٹ دی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے بچے کو وہ خوراک مل رہی ہے۔ حالانکہ ہم ساری زندگی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم کھاتے ہیں منہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو خون ہے وہ بچے کو منہ کی طرف سے غذا کیوں نہیں دے رہا،
بلکہ ایک نالی کے ذریعے سے، جو ناف کے ذریعے سے بچے کو غذا مل رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ علماء نے ایک بڑی عظیم بات لکھی، کیونکہ خون جو ہے وہ نجس ہے، وہ جو ہے وہ گندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کل کو جس زبان نے میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے وہ کبھی گندی غذا کی طرف مائل ہو۔ اتنی بڑی نعمت ہے، تو ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا۔ حضرت جناب سیدنا ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو آپ کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ آپ ان کیڑوں کو اٹھا کے جب وہ زمین پہ گرتے ہیں ان کو اٹھا کے اپنے جسم پہ بٹھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا رزق یہاں پہ لگایا گیا ہے، آپ دھیان سے کھائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف دو چیزوں کی طلب کر رہے ہیں، دو چیزیں حضرت ایوب مانگ رہے ہیں۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ یا اللہ میرے سارے جسم کو کیڑے کھا جائیں، پرواہ کوئی نہیں، صرف میرے جسم کے دو حصے محفوظ رکھنا، ایک دل کو محفوظ رکھنا اور ایک زبان کو محفوظ رکھنا، اس لیے کہ دل چل رہا ہے تو تیری یاد سے چل رہا ہے، زبان بول رہی ہے تو تیرا ذکر بول رہی ہے۔ یہ جسم کے دونوں اہم حصے تھے، زبان اور دل، ہم نے ان کو گندا کر دیا۔ دل میں اللہ کی یاد ختم کر دی اور زبان سے اللہ کا ذکر ختم کر دیا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عظیم صحابی رسول ہیں۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کی ڈیوٹی لگائی اور مدینہ منورہ سے جب ان کو بھیجا ڈیوٹی کے لیے کہ آپ نے اب اس علاقے میں جا کے دین کی تبلیغ کرنی ہے اور خدمت کرنی ہے، تو حضور علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل کو اونٹنی پہ بٹھا کے خود مہار پکڑ کے مدینہ منورہ کی سرحد تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ حالانکہ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی جناب یہ تو بہت مجھ سے تو یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ آپ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور میں سواری پہ ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارا حکم ہے۔ جب سرحد پہ روانہ کر رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام نے یوں بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ نے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا ہے۔ ہم ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری ساری زندگی کے کہنے کی وہ اہمیت نہیں، صرف ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے ہمیں کہا جائے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو فرق تو ہے نا جی۔ ساری دنیا اور سارے غلام یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں میں اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، دنیا کے ہر چیز اور ہر رشتے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن معاذ بن جبل کی عظمت پہ ہم قربان جائیں کہ سیدنا معاذ بن جبل سے حضور فرما رہے ہیں اے معاذ بن جبل ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور کیسے فرما رہے ہیں کہ معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے،